بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن اقبال کے سلسلے کی 10 روزہ تقریبات کے ساتھ بابا شافی منصوروی اقبالوی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ کل ہم نے ابتدا کی تھی علامہ کے ایک شعر سے، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا شعر پیش کرتے ہیں۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کو یہ تفصیل پیش کرتا چلوں کہ ابتدائے کائنات عشق ہے، انتہائے کائنات عشق ہے، اور عشق سے ہی یہ دنیا قائم و دائم ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ عقل ہو، دین ہو، دل ہو یا نگاہ ہو، ان سب کا اولین مرشد جو ہے وہ عشق ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا توجہ فرمائیے گا کہ عقل کو راستہ دینے والا، دل کو راستہ دینے والا، قلب و نگاہ کو راستہ دینے والا ایک عشق ہی ہے، اور عشق کے بغیر وہ شرع کا مقام ہو یا دین کا مقام ہو، وہ صرف ایک خیالی سی دنیا بن کر رہ جاتی ہے، ایک تصورات کی دنیا بن کر رہ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی صدق دل سے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے، تو وہ بھی عشق کی ہی مرہون منت ہے۔ یعنی جیسے علامہ نے فرمایا، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حنین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگائی تو وہ بھی طاقت عشق ہی تھی، اور اگر حسین یزید کے طاقتور محاذ کے سامنے ڈٹ گئے تو وہ بھی عشق ہی تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چھلانگ کے بارے میں علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور یہ منازل ارض و سما سے لے کر آسانی سے طے ہونے والی نہیں ہوتی، لیکن علامہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ عشق کی ہی طاقت ہے جو ان منازل کو بآسانی طے کروا دیتی ہے۔
عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں، کہ زمین و آسمان جس کا کنارہ نظر نہیں آتا تو وہ طاقت عشق ہی ہوتی ہے۔ عشق ایک ایسے جذبے کا نام ہے کہ جہاں تمام محبتوں کا اکٹھ ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے۔ ان محبتوں کو جو کہ معاشرے میں ہماری پیدائش ہوتے ہی تقسیم ہو جاتی ہیں، یعنی ہمارے والدین کی محبت، ہمارے بہن بھائیوں کی محبت، ہمارے رشتہ داروں کی محبت، ہمارے دوست احباب کی محبت، ہمارے جان و مال کی محبت، جب یہ تمام محبتیں ایک جگہ پر یکجا ہو جاتی ہیں تو وہ مقام عشق بن جاتا ہے۔ یعنی تمام محبتوں کا ایک ڈائریکشن پر ہو جانا، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اور یہ شدید محبت ہی مقام عشق کو پیدا کرتی ہے۔ اور جب یہ عشق کا مقام انسان کے اندر گھر کر لیتا ہے تو اس مقام پر علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، چاہے ہم غلامی میں ہوں، چاہے ہم خواجگی میں ہوں، چاہے ہم صوفیت میں ہوں، چاہے ہم ملوکیت میں ہوں، چاہے ہم خاک نشین ہوں یا ہم آسمانوں کی طرف پرواز کرنے والے ہوں، تو یہ عشق ہی ہے جو ان تمام منازل کو بآسانی طے کر لیتا ہے، کیونکہ عشق موت سے نہیں گھبراتا۔ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا عشق ہے اصل حیات، ہے موت اس پر حرام، عشق کو موت نہیں ہے، عشق کو فنا نہیں ہے، اور تمام علوم کی جڑ، روٹ یعنی یہ مقام عشقی ہے۔ جیسا کہ ان روٹس کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس فاؤنڈیشن کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ صاحب فرماتے ہیں علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ اگر بندے کا اپنے خدا کے ساتھ عشق نہ ہو تو وہ تعلق پیدا نہیں کر سکتا، تعلق کو قائم نہیں کر سکتا۔ کیونکہ کل بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ تابع داری سے عشق پیدا نہیں ہوتا، بلکہ عشق سے تابع داری پیدا ہوتی ہے۔ عشق تابع داری سکھاتا ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب ہم عشق پہ قائم ہو جاتے ہیں تو ہمارا خدا کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور خدا را اس زمانہ حاضر میں ہمیں ہمیشہ
खुदाबंदान मकतब ने वही उलूम सिखाए हैं जिन उलूम का मकसद हयात सिर्फ मालो ज़र कमाना है। और अल्लामा की नज़र में मालो ज़र कमाने वाला इल्म हमें हमारे लिए बेसूद है। जैसा कि अल्लामा ने अपने कलाम में इशारा दिया कि वो इल्म नहीं जहर है अहरार के हक़ में, वो इल्म नहीं जहर है अहरार के हक़ में, जिस इल्म का हासिल हो जहाँ में दो कफ़े जो। हम बच्चे को नर्सरी में दाखिल कराते हैं, प्रेप में दाखिल कराते हैं, फिर वो पहली से दूसरी जमात में, दूसरी से तीसरी जमात में, यहाँ तक के मैट्रिकुलेशन को क्लियर करता है, इंटरमीडिएट का दौर आता है, स्कूल से कॉलेज चला जाता है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी चला जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे ने जितने भी उलूम वज़ा किए हुए हैं उन तमाम उलूम का ताल्लुक़ मालो ज़र कमाने के साथ है। उससे करैक्टर बिल्डिंग का कोई इल्म ऐसा नहीं है जो कि हमारे मुआशरे में, हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा हो। इश्क की कोई किताब नहीं होती, इश्क का कोई मुदरसा नहीं होता, इश्क की कोई दुकान नहीं होती। ये मकाम इश्क खुदा की तरफ से एक अता है। जिसको भी ये अता हो जाए वो दुनिया में अनमोल हो जाता है और उसका एक अपना मकाम पैदा हो जाता है और उस इश्क के साथ वो अपने आप को खुदा के साथ जोड़ लेता है। हम जो इब्तदाए कायनात में खुदा की ज़ात से अलग होकर इस ज़मीन पर आए हैं, तो अब हमें सिर्फ़ उस इल्म की ज़रूरत है जो इल्म हमें हमारे खुदा के साथ दोबारा जोड़ दे, ना कि हमें रोज़ी रोटी कमाने का तरीका सिखाए। हमें दौरे हाजिर में अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों में अपने सिलेबस को अल्लामा के नुक्ता नज़र को लेकर तब्दील करने की ज़रूरत है और यह वक़्त की अशद ज़रूरत है कि हमारे सिलेबस में तब्दीली की जाए। हमें सबसे पहले हमारे हुजूर का फरमान है कि अखलाकियात तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक अच्छा है। अखलाकियात की तरबियत स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो कि दौरे हाज़िर में बिल्कुल तबाहकुन हो चुकी हैं। हम सिर्फ मालो ज़र कमाने के उलूम सीख रहे हैं, हम जहाँ बीनी सीख रहे हैं, हम खुदा बीनी नहीं सीख रहे, हम खुदा से दूर हैं। जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया, ये आदम, ये सुल्तान बहरो बर का, क्या कहूँ माजरा इस बेबसर का, ना खुद भी, ना खुदा भी, ना जहाँ भी, यही शाहकार है तेरे हुनर का। वस्सलाम।